بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عموماً ہوتا ہے کہ ہم دوست جمعے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور گپ شپ لگتی ہے، اور وہ پھر ہم نے سوچا کہ وہ گپ شپ کو ہم کیوں نہ آپ کے سامنے آپ کے حضور پیش کر دیا جایا کرے. ہم نے تو مارنی ہوتی ہے گپ شپ تو، لیکن وہ آج یہ ہوا کہ ایک تو ہمارا اکٹھے افطاری کا پروگرام تھا، اور کیا کہتے ہیں وہ دو واقعات اوپر نیچے بڑے ہیوی قسم کے ہو گئے، تو وہ ہم نے سوچا کہ یار یہ جمعے تک اگر ہم جائیں گے تو خبریں باسی ہو جانی ہیں. ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ہم بات کریں گے کہ جو آرمی چیف نے بریف کیا ہے 30 کے قریب جرنلسٹوں کو، 2-3 دن ہو گئے میرا خیال اس کو. کل اس کے اوپر آپ کو مطلب آپ کے نالج میں آ گئی ساری چیزیں، ٹیلنگز نے بھی آپ کو جو ہمیں پتہ چلا بتا دیا، تو اس پہ بات کریں گے. لیکن سویرے نواں کم پہ گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے غیر متوقع طور پر ان کے حق میں فیصلہ آ گیا. اب پتہ نہیں انہوں نے حق چاہے کہ انہوں نے خلاف آیا فیصلہ، لیکن بظاہر ان کے حق میں آیا. تو پھر وہ میں نے کہا کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. رضوان رضی صاحب اور اپنے وجاہت مسعود صاحب دی گریٹ، اور ابھی امداد سمرو صاحب راستے میں، ہو سکتا ہے وہ بھی آئی جائیں. تو سر جی یہ جڑا فیصلہ آیا، حالانکہ آپ کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں تو پھر اس کے باوجود میں وجاہت صاحب سے ذرا سٹارٹ کرنا چاہتا. اس فیصلے کے اوپر آپ کو پہلا مجھے تو دھچکا لگا فیصلہ سن کے، یار کیویں ہو گیا؟ مطلب وہ پارٹیاں تو بڑیاں پکیاں سی. ایک تو یہ کہ تقسیم اتنی واضح تھی کہ زیادہ غیر متوقع رہ نہیں گیا تھا. جس طرح سے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے تھے، جیسے ایڈیشنل اٹارنی جنرل بات کو لمبا کرنا چاہ رہے تھے اور انہیں اس کا موقع دیا جا رہا تھا، تو اس سے بینچ کی جو ایکویشن ہے وہ واضح تھی. دوسرے میرے خیال میں جو حامد خان صاحب نے دلائل دیے انہوں نے، اور جو فیصلے سے 2 روز پہلے محترمہ سرینا فائز عیسیٰ نے جس طرح سے بات کی ہے، اس سے میرے خیال میں موڈ کورٹ روم کا ایسا ہو گیا تھا. ویسے اس طرح کے فیصلے ہمارے ملک میں موڈ پہ نہیں ہوتے. جب ہم نے فیصلہ دینا ہو تو اقامہ پہ بھی دیا جا سکتا ہے، مسعود محمود کے اپروور کے بیان پہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے بہرصورت 20 جولائی 2007 کو جو بحال کیا گیا تھا چیف جسٹس افتخار صاحب کو، اس طرح کا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. انفارچونیٹلی اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا 20 جولائی 2007 کے بعد، تو ہم اس ملک میں جو ہے وہ دودھ کے جلے ہیں، چھاچھ کو پھونک پھونک کے پیتے ہیں. باقی رضی زادہ بیٹھے ہیں، وہ اس پہ لیگل ایشوز پہ بات کریں. سر رضی صاحب، ایک تو وہ آج عدالت میں سرینا عیسیٰ صاحبہ نے تو وہ بڑا کھل کے 2 ججوں کو، عمر بندیال صاحب اور جناب اپنے منیب فاروق تے پروگرام کرتے ہیں، اتنے بھی ایسے پروگرام ہی سی. منیب فاروق بہت پیارے ہیں اور بڑے کرم فرما ہیں، وہ اس بات کو برا بھی منا سکتے ہیں اور فون بھی آ سکتا ہے ان کا. لیکن منیب اختر صاحب جو اچھا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کی کچھ سندھ ہائی کورٹ کی یا پریکٹس کے زمانے کی کچھ رائیولریز تھیں، اور چونکہ دوسرے جج صاحب دوسری طرف سے تو وہ اس طرف ہو گئے صرف مخالفت برائے مخالفت میں. اچھا، لیکن بات یہ نہیں ہے، مطلب کہ میں آئی ایم نو باڈی ٹو کمنٹ آن دا کنڈکٹ آف دا بینچ اور کنڈکٹ آف دا ججز، ٹھیک ہے. میں ان پہ تبصرہ قطعاً نہیں کر رہا، میں تو ان سے ایک میننگ کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو چیز واضح ہو رہی تھی. آپ بھی ماشاءاللہ 2 دہائیاں کے قریب کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. خاک سار کو بھی آپ کی ہم رکابی کا اعزاز حاصل ہے. تو نہیں، اس صورت کے اندر میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، ہم نے کئی فل بینچ کور کیے ہیں، اسمبلیاں توڑی گئیں، اسمبلیوں کے توڑنا چیلنج ہوا، فل بینچ بیٹھے، کورٹ نے فیصلے دیے، وہ ساری رپورٹنگ کر رکھی ہے. لیکن جس طرح اس بینچ کی جو باڈی لینگویج تھی نا، ٹھیک ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے واحد جج کے کنڈکٹ کے اوپر نہیں کر رہا، لیکن جو اوور آل تھی نا، اس میں یہ فیصلہ غیر متوقع تھا جیسا کہ انہوں نے فرمایا. لیکن اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں پاسبلی.
آپ ایک مائنڈ سیٹ دیکھیں نا, جب ہم نے ایک چوکی فتح کر لی, ہم نے جا کے اپنی بندوق اس کے اوپر لگا لی, گن لگا لی, توپ لگا لی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ریلیکس ہو گئے کہ یہ چوکی تو ہماری ہے. پھر دشمن نے واپس حملہ کیا تو ہم اس وقت سوئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ہم نے چیزوں کو مینج کیا ہوا تھا. لیکن وہ آگے یوسف رضا گیلانی صاحب آئے, ٹھیک ہے, ہم نے احتیاطاً بندے بھی توڑ لیے, پتہ لگا زرداری صاحب سر نال بہت زیادہ بندے توڑ گئے تو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے. تو پھر ہم نے انہیں چیئرمین سینٹ تو نہیں نہ بننے دیا, ڈیئر ڈیول, ان کے پاس اکثریت تھی یوسف رضا گیلانی کے پاس سینٹ کے اندر, نکلے بھی انہوں نے, اور ان کے ووٹ نکلے. ہم نے دن دہاڑے ان کے ووٹوں کے اوپر ڈبل موریں لگا کے یا مور کے اوپر چیلنج کر کے کر دیا, لو آپ اس ملک کی کسی ادارے سے ثابت کر کے دکھائیں, نظر آ رہا ہے سب کو, سب نے دھاندلی ہوئی ہے. جس طرح وہ اس وقت رانگ فٹ کے اوپر تھے نا, سارے یہاں سر ریلیکس کر گئے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی سر ریلیکس کر گئے ہیں, یہ میرا خدشہ ہے. تو سر نے کہنا اچھا, وہ پھر سر نے پوری فورس جھونک دینی ہے آپ کے سب کے سامنے, جس طرح یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ نہیں بنانے دیا گیا. 2023 میں چیف جسٹس نہیں بنیں گے, آپ کو یہ لگتا؟ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن میری مراد یہی لی جائے, کیونکہ دیکھیے پوری پروسیڈنگ کے اندر کسی نے اداکارہ شبنم کیس کا ذکر نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, کسی نے اداکارہ شبنم ریپ کیس کا ذکر نہیں کیا نا. تو لہذا ہمارے ناظرین سمجھتے ہیں, بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں ان کو وہ خود بخود سمجھ جاتے ہیں. اور جو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں وہ ہماری تاریخ میں لکھی ہیں. ہماری تاریخ میں 30 نومبر 1997 بھی ہے, جب سپریم کورٹ کے ججز میں سپلٹ ہوئی اور چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے ساتھ فاروق لغاری کو گھر جانا پڑا. تو اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, خاص طور پہ اس تناظر میں کہ یہ جو آئندہ 1 برس اور سے کچھ اوپر کا جو عرصہ ہے, اس دوران میں بہت سی اپائنٹمنٹس سپریم کورٹ میں ہونا ہے, اور وہ جن احباب کو کرنا ہے ان میں سے ایک تو اس بینچ کے سربراہ بھی ہیں, اور انہوں نے اس میں بھی جسٹس صاحب کی جو فائز عیسیٰ کی جو ریویو پٹیشن تھی اسے ڈسمس کیا ہے. سو فالٹ لائنس بالکل آج تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جناب آپ اپنے الفاظ ڈپٹی اٹارنی جنرل کے منہ میں نہ ٹھونسیں, آپ ان کے الفاظ میرے منہ میں نہ ٹھونسیں, یہ کہا انہوں نے. ان کا جی آپ میرے لفظوں کو معنی نہ پہنائیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے انکار نہیں کیا, میں نے تو اس کے طریقہ کار پہ اعتراض کیا. اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ آپ اس جو ہے ریویو پٹیشن کے اوپر جو نئی شہادتیں ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کبھی پہلے ہوا ہے ویسے نہیں, اور اس لیول پہ ہوا ہے. میرا مطلب ہے کہ اس سے اچھا بہیو تو ہائی کورٹ کا بینچ کر جاتا ہے نا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ اپنے شبنم دیو کیس کا کوئی ذکر نہیں کرتے, یار رہن دینا. میرے خیال میں یہ بار بار جو ہے نا, دیکھیے میں آپ کو قصاص اور دیت کے قوانین نیز اس وقت کے مارشل لاء ضوابط کے تحت گورنر کی حرمت کی جو ہے وہ اس پہ دھبا آنے نہیں دوں گا. گورننس نہیں تھی, وہ گورنر صاحب تھے. آپ کو یاد ایک اس میں اور نیا پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے سب سے زیادہ خوش کون ہوا ہوگا؟ بجھو میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ تو نہیں ہوئے, نہ سرینا عیسیٰ ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ ایگزونریشن ان کی ہے نا, ان کے مطلب ان کا تو بیچارے, میں ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ کہہ رہا ہوں, ان کا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ تو یہی تھا نا کہ مجھے بغیر سنے ہی کنڈیم کر دیا گیا, مجھے بغیر سنے ہی سزا دے دی گئی. اچھا جی دیکھیں, اس پہ نواز شریف صاحب خوش نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ قاضی فائز عیسیٰ نے انہوں نے تنیا ہے. اچھا اس پہ پیپلز پارٹی والے خوش نہیں ہو سکتے, انہوں نے تنیا ہے. ٹھیک ہے سر, عمران خان خوش ہونا چاہیے. کیویں خوش ہونا ہے؟ نہیں عمران خان کیویں خوش ہونا ہے سر؟ دیکھیں عمران سر دیکھیے سر, نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میری بات سن لیجیے. دیکھیے ایک گاڑی جا رہی ہے اور اس کی پیٹرول کی ٹینکی کے اندر سوراخ ہے, اور وہ پیٹرول کی ایک لائن بناتی ہوئی جا رہی ہے. اب یہ بات طے ہے کہ وہاں پہ اگر کہیں پہ 2 کلومیٹر دور بھی کسی نے تیلی پھینک دی نا, تو وہ آگ چلتی ہوئی نا گولی کی رفتار کے ساتھ اس گاڑی تک آئے گی. انہوں جو گڈی نو فرق ہی نہ پیندا ہوئے, پھر گڈی والے نو فرق نہ پیندا. نہیں وہ بھائی جان
تیلی پھینک دی گئی ہے. یہ گاڑی کی آگ ریفرنس جو تھا وہ جناب عمران خان ہے حلوے پکاؤ سنے نا اے پھر ہن سوچے تھے سوچنا. آپ نے بھی وہ لطیفہ سن رکھا ہوگا جس میں مزارے نے کہا تھا کہ چودھری صاحب کی ان صاحبزادی کی جب بھی شادی ہوتی ہے مجھے مال ضرور پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ہماری عدالت اچھا فیصلہ دے یا برا دے, ہم بہرحال مار کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں. اچھا, اور دوسرا میں یہ ایک جو بات اب ایک اخلاقی کچھ آ جاتی ہے نا. ویسے تو جو بھی گورنمنٹ یہ ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو کام کر رہی ہے وہ نیک نیتی کی بنیاد پر کر رہی ہے, قانون ہمیں یہ سکھاتا ہے. اچھا, اب انہوں نے اگر ریفرنس بھیجا ہے تو وہ نیک نیتی کی بنیاد پر ہی بھیجا تھا. FBI کی طرف گیا تو وہ بھی سارے ٹھیک ہے جی. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے, کوئی اخلاقی دباؤ تو ہوگا نا ایک جج کے خلاف. یا تو اتنا اپنے ریفرنس بھیج دی ہے, عدالت جانے, سپریم جوڈیشل کونسل جانے, شہزاد اکبر صاحب کا یا ان کے کیا رد عمل آیا, شہزاد اکبر صاحب, فواد چودھری صاحب معذرت ہی کر لیں یار, یہ ہمیں نہیں کہنا. نہیں ان کا اب آج رد عمل آیا ہے, ابھی تک نہیں ہے. تو بس میں یہی کہہ رہا تھا جب آپ فرما رہے تھے تو میں نے یہی کہا تھا کہ ان احباب کا اب کوئی رد عمل آیا. اصولی طور پہ گورنمنٹ کو جب ان کی بھیجا ہوا ریفرنس کویش ہو گیا تھا اور ریویو تھا تو اس میں پھر گورنمنٹ واز نو لانگر اے پارٹی. ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے, وہاں جو بھی پروسیس ہوا ہے اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب ہمیں حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ FBI کے تو گورنمنٹ FBI گورنمنٹ کا حصہ ہوتی تو جو ہے وہ ہم فریق ہیں. لیکن اسٹل شہزاد اکبر صاحب کو, فواد صاحب کو اور فردوس عاشق اقبال صاحبہ اور بیچ میں شبلی فراز صاحب بھی وائل ہی واز گیون اے اسٹنٹ, تو ان کو اس پہ نہیں آنا چاہیے تھا. عدالت کے ایک فیصلے سے آج یہ بھی میری رائے میں یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جب کہ کچھ اچھے اشارے کبھی کبھار جو اس ملک کے افق پہ نظر آ جاتے ہیں تو ہمیں عدلیہ کے احترام کو بھی کچھ اب اس پہ غور کرنا چاہیے, اس کو بھی کچھ ریسٹوریشن ملنی چاہیے, اسے بھی کچھ ریلیف ملنا چاہیے. مارچ 2007 سے خاص طور سے, لیکن 1995 آنور جب بے نظیر گورنمنٹ میں ججز اپوائنٹمنٹ کیس آیا تھا اس کے بعد سے ہماری سیاست کو عدلیہ کے ذریعے انجینئر کیا جا رہا ہے. عدلیہ اس ملک میں انصاف دینے کا ادارہ ہے, عدلیہ سیاسی انجینئرنگ کا گیئر باکس نہیں ہے, نہ اس کو ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ایک تو بات آپ نے بڑی کلیئر کر دی کہ یار اب پارٹیاں جھونکی جائیں گی. 2023 میں چیف جسٹس پاکستان جب الیکشن ہونے ہیں, وہ ایک 10 سالہ منصوبہ جس کا ذکر ہم بار بار سنتے ہیں, تو یہ افورڈ کرتی ہے پاکستان کی ریاست اور اس طرح کا چیف جسٹس 2023 کے جنرل الیکشن میں اگر ہوتے ہیں جنرل الیکشن 2023 کی بات آپ نہ کیا کریں, رضی دادا اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. دیکھیے 10 سال جو ہے نا وہ اشرۂ ترقی کے حوالے سے ہماری تاریخ میں اچھی بات نہیں ہے, لہٰذا 10 سال کی بات آپ نہ کیا کریں. 2 چیزیں ہمیشہ احتیاط سے 2 لفظ بولا کریں, ایک 90 روز اور ایک اشرۂ ترقی, اشرۂ بحالی صدارتی نظام, اسلحہ رجت 18ویں ترمیم. تو میرے بھائی یہ 10 سال اور 90 دن. اچھا نہیں 10 سال, وہ 10 سال والی تو بات اور ہے, لیکن 90 دن والا جو ذکر ہے وہ تو دستور دے وچ بھی ہے نا سر. اچھا یہ بتائیں کہ میں نے جو آپ سے بات پوچھی تھی کہ چیف جسٹس, اس ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیں. وہ ہم ہائی کورٹ میں نا سپریم کورٹ کی رجسٹری ساتھ ہی ہوتی تھی, تو نا وہ ہم رمدے صاحب نے بلایا سن ایک دن, تو وہ ہرکارا ان کا ہم گئے ملنے, تو کہتے ہیں یار رمدے صاحب کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی تھی, پاگل کا علاج کروایا جائے, یاد ہے نا. اچھا تو وہ کہتے ہیں اب تسی مینوں پاگل کہتے ہو, تو پاگل تو نال دی دل سے بیٹھا ہوا, میں کی ہوا یار, انہیں آرڈر کیتا ہے چیئر FBI کا جو ممبر ہے بورڈ آف ریونیو پنجاب کا, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੋ ਤੇ ਬਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਚਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟਿਓਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, افتخار چوہی صاحب. تو پھر اوپر نیچے اس طرح کے فیصلے آئے نیچے کوئٹہ سے ہو کے تو وہ کوئٹہ والے
बड़े शेर लोग हाँ हाँ कोयटा ते वो भी अच्छा वो भी अब्बा जी 2 नंबरी कर गए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ना उनसे एम ही ना, तब तो हम वो थे ना उस रॉ में बह रहे थे कि वो क्या बात है, तो बाद पता चले। तो मैंने रमदे साहब से पूछा, मैं कहा जज साहब ਇਹੋ ਜਿਹਾ चीफ जस्टिस ਇਹ हुकूमत ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ? शुरू ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ तो कहते ਸੀ नहीं ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ। तो सर बात ये है सर, मुझे सवाल समझ आ गया और मुझे जवाब भी समझ आ गया। मैं काजी फायज़ ईसा के अल्फाज में इसका जवाब देना चाहूँगा। जब उनके ऊपर अदलिया के बेंच की तरफ से बहुत ज़्यादा, अब मैं यहाँ पे कोई जो लफ्ज़ मैं कहना चाहता हूँ वो इजाज़त नहीं देती जी, ठीक है, और जो लफ्ज़ इस पे बनता है बहुत ज़्यादा दबाव आया, हम शरीफ अल्फाज में यही कह सकते हैं, और बार बार मुदाखलत हुई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर उन्होंने एक तारीखी फिक्रा होगा कि उस शख्स के ऊपर लानत हो जो इस कुर्सी के ऊपर नज़र रख के बैठा हो, ये या इस कुर्सी की तरफ देख रहा हो। आज भी उन्होंने यही कहा, इसी तरह की कोई बात उन्होंने कही थी, ठीक है, आज भी इसी तरह की बात है कि मैंने कहा जान छुट जाएगी आज। हाँ, वो तो उन्होंने दूसरे अंदाज में कहा ना, लेकिन उन्होंने उस वक्त जज्बाती होकर कहा। देखिए जब बंदा जज्बाती होकर बात करता है तो उसके मुंह से अमूमन सच ही निकलता। एक बात और भी है, वो ये है कि ये सॉरी मैं बात कर, इमदाद सुमरो साहब भी तशरीफ ले आ चुके हैं। इस पे जो आखिरी बात में है जो IMF की दस्तखत करने के बाद आती है, लिहाजा ताख़ीर से बनती है। और सानू तो सिंध तो आती है, सिंध तो गरीब सिंध से आती है और सूम के साथ आती है, सूम की रौ में आती है। ये है हाँ। अभी काजी फायज़ ईसा के बाद मैं बात पूरी कर लूँ। अच्छा बात ये है, घोड़ा रे सर प्लीज क्या बात नहीं। अब जब वो ये कह चुके हैं काजी फायज़ ईसा साहब कि लानत है कि मैं उस शख्स पे जो इस सीट पे नजर रख के बैठा, इसका मतलब है कि उनका अपना भी कोई इरादा नहीं है, ठीक है, उनका अपना भी कोई इरादा नहीं है। देखिए वो बहुत ज़्यादा, अगर हम इन टर्म ऑफ रिस्पेक्ट देखें तो उनकी जज बनने के बाद मेरा ख्याल है रिस्पेक्ट में कमी ही हुई होगी। अगर इन टर्म ऑफ अर्निंग्स देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा शदीद कमी है। यानी यार किधरे जो कह रहे हो किधरे वो कर ही ना दें। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जितना वो इस वक्त तनख्वाह है इससे ज़्यादा वो सालाना टैक्स दिया करते थे, जितनी उनकी तनख्वाह है इससे ज़्यादा वो सालाना टैक्स दिया करते थे जितनी उनकी तनख्वाह है। एक बात तो ये भी मद्देनज़र रखी जाए। और तीसरी बात ये है कि यार उनकी बेगम साहिबा और साहबजादी को अदालत में घसीट लिया गया है और अभी सिर्फ खदशा है क्या भाई मारेगा, ठीक है ना, और जियो भाई ने चपेड़ा मारनी शुरू कर देती हैं तो फिर उसके बाप को भी कब्र से निकाल के ले आएंगे। आपको अंदाज़ा नहीं है वो सैयद अकबर बदबख्त जिसने लियाकत अली खान जो था उनको शहीद किया था, लियाकत अली खान साहब की सियासी हिकमत अमली से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिसने उनको शहीद किया था उसकी बेवा को भी 105 साल की उम्र में प्रोटोकॉल मिला है, बेवा तक को, हालांकि चौकीदार से ब्याह कर लिया, चौकीदार से शादी कर ली उसने। यार ये कैसी इसमें देखिए एक बात, शादी के लिए चौकीदार वगैरह की वाली बात जो है ये आपकी नाइंसाफ़ी है। मैं आपसे माजरत मांग रहा हूँ। उस चौकीदार का उतना ही एहतराम है जितना किसी इंसान का होना चाहिए। कम से कम वो टाउट तो नहीं था सिकंदर मिर्ज़ा का, कम से कम वो टाउट तो नहीं था, चौकीदार था ना, हिफाजत करने वाला था, लिहाजा वो बहैसियत इंसान के बराबर था। और दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उसकी काम के बराबर नहीं था, इंसान के वज़ीर इंसान के बराबर काम के बराबर नहीं था। चौकी काम उसको किसी ने बख्शा सौंपा था कि भाई वो बेवा हो चुकी थी, तुमने वज़ीर आज़म बेवा कर दी गई को बेवा कर, वो तो फिर पार्ट ऑफ द गेम है। बेवा कर दी गई, बेवा इसलिए कर दी गई थी कि जो उसने जिसको बेवा किया था उसके बाद उसका मारे जाना जरूरी था। वो तो शाह मोहम्मद गुजरात वाला भी जो मारा गया 8 साल बाद, इंस्पेक्टर जिसने उसको मारा था वो भी नहीं छोड़ा था, वो भी नींद में सोते हुए गुजरात में गोली मार के मारा गया था। लिहाजा एक बात तो वो मेहरबानी करके, आप बड़े आदमी हैं, आप वो चौकीदार वाली बात वापस, चौकीदार उतना ही काबिल एहतराम है जितना जो है वो कोई CEO हो सकता है, और हमारा CEO जितना हो सकता है। नहीं बहैसियत इंसान के
کہہ دیں آپ کہ مشرف صاحب نہیں، جو تعظیم کیا ہے اچھا اب ایک بات لیکن آن سیریس نوٹ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ افتخار چودھری صاحب جو تھے نا، ان کا سماجی، سیاسی اور ذہنی یعنی فہم اور فراست کا پس منظر اور تھا. قاضی فائز عیسیٰ کا پس منظر اور ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہر انسان کی ایک طبیعت، ایک رجحان ہوتا ہے، رجحان تباہ ہوتا ہے نا. ڈسپائٹ دیٹ آئی وڈ سے کہ ناؤ قاضی فائز عیسیٰ کیریز اے ہیوج برڈن. اور کوئی ناؤ ہی اوز دس ٹو دس نیشن. اب ان کا اگر وہ کوئی ذاتی اس میں آ کے پیچھے ہٹنا چاہیں یا کوئی، اب ان پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے انصاف کا نام بار بار لیا ہے عدالت میں، انہوں نے اعلیٰ اخلاقی اصول بیان کیے ہیں. نیشن ول ناؤ بی ایکسپیکٹنگ ہم ٹو نہیں پھر کم اپ ٹو دوز ایکسپیکٹیشن. پہلا تو پھر یہ ہوگا نا پھر اصولاً اگر ہم ان کی باتوں پر جائیں کہ وہ پھر وہ جو دھرنا ہے فیض آباد دھرنا کیس کی ریویو پٹیشن پینڈنگس ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر نہ سنیں اس کی وجہ کہ بطور پٹیشنر وہ یہ ایک الزام دے چکے ہیں کہ یہ اس فیصلے کہ جی ان کو نہیں سننی چاہیے نا. لیکن وہ سنگل بینچ تو نہیں تھے نا، باقی ارکان خود نہ بیٹھے، خود ریکیوز کر لیں. لیکن یہ ہماری خواہش ہے نا. دیکھیے بات سنیے، میں عرض کروں، سوری سمرو صاحب آپ کی باری تھی، میں اتنی سی بات عرض کروں. بار ایسوسیشن کے اندر کتنا پروپیگنڈا چلوایا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ درست نہیں کر رہے خود پیش ہو کے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات جو تھی یہ کتنی پروپیگیٹ ہوئی. ٹھیک، لیکن اب یہ ثابت ہوا آج جب ہم مقدمے کے آخر میں پہنچے ہیں، آپ بھی ہیں، سمرو صاحب بھی کسی حد تک ہائی کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے، اب یہ ثابت ہوا کہ ان کا فیصلہ درست تھا. ٹھیک ہے نا. جس طرح بڑی بات کہنے لگا جس طرح وہ خاندان سمیت اس کربلا میں اتر آئے، بھائی یہ منظر بنتا ہی نہیں تھا اگر قاضی فائز عیسیٰ بما فیملی یہاں پہ جمپ نہ کرتے. چھوٹے صوبے کی آواز نہ، چھوٹے صوبے کی آواز سنی گئی نہیں عید کی گئی ہے فائز عیسیٰ صاحب کوئٹہ سے، اور اس دفعہ پنجابیوں نے سنی ہے. عمران شفقت مجھے کہتا ہے یار یہ کیا ہوا، میں کہا نہیں اس بار پنجاب کے جج جو ہے نا وہ بازی لے گئے، اور سندھ والے دو جو ہے ہمارے قابل احترام جج صاحبان، اللہ ان کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ انہوں نے سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں نے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پنجابی یا کوئی بھی ہو، فقیروں کے گھروں میں لطف کی راتیں بھی آتی ہیں، کبھی آ ہی جاتی ہیں. اچھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے ڈسکس کیا، میں بیچ میں آیا ہوں. پلیز. مجھے یہ دو سینئر بیٹھے ہیں، شہزاد اکبر نے بنایا ریفرنس، یعنی انہوں نے وہ الزامات گھڑے، اب تو گھڑے نا، ظاہر عدالت آ گیا. شہزاد اکبر صاحب نے گھڑے. یار ڈوگر تھا، پتا کرو ڈوگر کیا ڈوگر جنہیں ریفرنس پوچھنے کے کوئی ایک ڈوگر ہے، وہ حمید ڈوگر سے لے کے وحید ڈوگر تک ایک ہی کہانی ہے، وہی ایک ہی ردیف ہے، ایک ہی کافی ہے. اچھا وہ شہزاد اکبر صاحب ریفرنس بھیجنے والے وزیر اعظم صاحب، صدر کو، صدر آگے بھیجنے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجنے والے صدر صاحب، یہ سب کیوں مطلب شرمندہ ہو؟ کم از کم شرمندہ ہونا چاہیے. شہزاد اکبر کو تو کوئی سزا دینی چاہیے کہ یار تو نے یہ کیا کر دیا. ایک جج کو عدالت میں اتنا ملائن کیا، ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی ہیں، حتیٰ کہ دعویٰ کی بات نہیں کر رہا، خود سے کوئی شرمندہ ہو کہ وزیر اعظم صاحب کہیں کہ شہزاد اکبر انہوں نے ہتھ کڑی لاؤ نا. جج صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو گرفتار کریں، جج صاحب کا مطالبہ تھا یا عدالت میں کھڑے ہو کے کہ یہ شخص تو کسی اور جج نے کہا تھا بلکہ ریمارکس تھے کہ اس کو تو ہتھ کڑی لگنی چاہیے جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اسی معاملے میں نظر ثانی والے معاملے میں مجھے جب میں فالو کرتا معاملے میں چھوڑیں، شہزاد اکبر نے جس طرح گجر خان کے اندر زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، سرکاری سڑکوں کے اوپر جائیدادیں کھڑی کی ہیں کچہری کے پاس، ٹھیک ہے، اور جس طرح اس نے بیرسٹری کی پروکسیاں لگوا کے ڈگری لی ہے، بہت سارے لوگ اتنے بڑے پلندے اٹھائے جو ہیں وہ اس وقت پھر رہے ہیں صحافیوں سے کہ یار اس کے خلاف ہم ثبوت دیتے ہیں. کسی بھی عمران شفقت نے وہ پلندے پکڑ لیے نا تو شہزاد اکبر کا منہ بھی اتنا بڑا ہے
اس کے اوپر تو جو اداسی ہے وہ نظر بھی بہت زیادہ اداسی آنی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے انہیں چاہیے وہ بندے تے لبو کتنے سیاسی مخالفین نہیں, محمد میاں سومرہ وفاقی وزیر ہے, اس کے بھانجوں کی زمین پہ قبضہ کیا وہ جو معاملہ آ گیا میڈیا پہ. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ قبضے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہاں پہ ایف آئی اے مس یوز ہو رہی ہے, وہاں پہ سی ٹی ڈی مس یوز ہو رہی ہے. چلے میرا خیال ہے بات ان مظلومین کی کوئی بات نہیں سن رہا. ہاں ظاہر ہے وہ اگلی باری سنی جائے گی. پلاٹوں پہ قبضے کی کہتے جی کچھ سن نہیں رہا, اس ملک میں 4 دفعہ پورے ملک میں قبضہ ہوا, قبضہ تو ہمارا, قبضہ تو ہماری قومی نشان, قومی نشان. تو ابھی تو یہ چونکہ آج تازہ فیصلہ تھا, تازہ خبر تھی اور اس پر بات بنتی تھی وہ کی, تو اصل جس کے لیے یہ محفل دوبارہ سے وہ کہا کہ یار کہ وہ جمعے کو تک لیٹ ہو جائے گی, رضی صاحب دا آسان نکلی جا رہا ہے, وہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, وہ ہے بریفنگ, تو اس پہ اگلی نشست میں بات کرتے چلیں اس پہ تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.